بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ۔ آج میں آپ کو علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو احکام مسجد کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ جو آیات مبارکہ پڑھی ہے اس کی مکمل جو ہے ترجمہ عرض کروں گا، اور اس کے بعد حدیث مبارکہ سے مسجد کے احکام کے مسائل عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے، بے شک وہ راہ پانے والوں کے سے ہوں گے۔ یہ تو اس آیات مبارکہ کا میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کیا۔ اب احادیث پاک سے مسجد کے حکم کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے، اور یہ یوں ہے کہ جب اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے لیے نکلا جو قدم چلتا ہے اس سے درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ جو ہے مٹتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ برابر اس پر درود شریف بھیجتے رہتے ہیں جب تک اپنے مصلی پر یعنی جائے نماز پر ہے اور ہمیشہ نماز میں ہے، جب تک نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ امام احمد اور ابو یعلا وغیرہ کی روایت میں ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں فرماتے ہیں لکھی جاتی ہیں، اور جب گھر سے نکلتا ہے واپسی تک نماز پڑھنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ انہیں روایتوں کے قریب قریب ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نسائی میں بھی حدیث موجود ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جو اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کو گیا اور مسجد میں نماز پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ زمینیں خالی ہوئیں، بنی سلمہ نے چاہا کہ مسجد کے قریب آ جائیں، یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب اٹھ آنا چاہتے ہو، یعنی یہاں پر آنے کے لیے کمرے وغیرہ گھر بنانا چاہتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں ارادہ تو یہی ہے۔ فرمایا اے بنی سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدم لکھے جائیں گے۔ 2 بار اس کو فرمایا، بنی سلمہ کہتے ہیں لہذا ہم کو گھر بدلنا پسند نہ آیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کوئی مدینہ پاک میں جہاں رہ رہا ہے وہیں بیٹھا رہے، ثواب 25 درجے کا یا 27 درجے کا ضرور دیا جائے گا۔ ابن ماجہ نے باسناد جید روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کافی آپ روایت کرتے ہیں۔ میں نے تفسیر کرمانی میں بھی بے شمار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں بیان کی ہیں، وہ میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار کے گھر مسجد سے دور تھے، انہوں نے قریب آنا چاہا، اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ وہ آیات مبارکہ ہے وَنَكْتُبْ، جو انہوں نے نیک کام آگے بھیجے وہ ان کے نشان قدم قدم لکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن میں آیات مبارکہ حکم فرما دیا۔ بخاری مسلم
ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر نماز میں اس کا ثواب جو زیادہ دور سے چل کر آئے زیادہ ہے۔ یعنی مدینہ پاک کے آخری کونے میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ مسجد نبوی میں چل کر آئے گا، جتنے قدم چلے گا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو ثابت یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تم مدینہ پاک کے آخری کونے میں اگر ہو، تمہارا گھر ہے، پہلے فرما دیا کہ جو اصحابی یہاں رہا ہے وہیں اپنا گھر میں محفوظ رہے، گھر میں رہے، اور پھر فرمایا کہ جتنے قدم چل کر آئے گا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو جو نزدیک تھے انہوں نے کہا کاش ہمارا گھر دور ہوتا، وہ بھی میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا گھر دور ہے مدینہ پاک کے، باہر ہو یا کسی کونے میں، آخری کونے میں، تو چلے گا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری کا گھر مسجد سے سب سے جو ہے زیادہ دور تھا، اور کوئی نماز ان کی خطا ہوتی، ان سے کہا گیا کاش تم کوئی سواری خرید لو کہ اندھیرے اور گرمی میں اس پر سوار ہو کر آؤ۔ جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کو جانا اور پھر گھر کو واپس آنا لکھا جائے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تجھے یہ سب جمع کر کے دے دیا ہے، ثواب یعنی مل گیا ہے آپ کو۔ بزاد نے ابو یعلا باسناد حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکلیف میں پورا وضو کرنا اور مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو اچھی طرح دھو ڈالتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گندے کپڑے جس طرح دھوئے جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے گناہ بھی مسجد میں آنے جانے سے دھل جاتے ہیں۔ بزاد نے ابو یعلا سے جو حدیث روایت کی ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ آپ کو طبرانی کی حدیث عرض کرتا ہوں جو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صبح و شام مسجد کو جانا از قسم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا اس طرح سمجھو کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ جہاد ایک کفار یہودیوں عیسائیوں سے کیا جاتا ہے، ایک جہاد اپنے نفس سے بھی کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، صحیحین میں حدیث موجود ہے، اس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد کو صبح و شام جو ہے کو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے، جتنی بار جائے گا اتنی مہمانی ہوگی۔ یعنی فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنتی ہوگا، جنت میں جو ہے پھل وغیرہ کھائے گا، حوریں ملیں گی، اور نماز کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے، مجبوری ہے، نبینا ہے، کوئی آدمی نہیں لے کر جا سکتا، مریض ہے نہیں چل سکتا، یا خوف ڈر ہے کہ دشمن ہے اس کو قتل کر دے گا، مجبوری کے تحت اسلام نے جو ہے رخصت دی ہے، ورنہ مسجد کے علاوہ جہاں اذان کی آواز جاتی ہے نماز ہو سکتی ہی نہیں۔ اس مسئلے کو عزیزان محترم خوب یاد رکھنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ضرور جانا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن ماجہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اندھیروں میں مساجد کو جانے والے ہیں، مسجد کی جمع مساجد ہے یعنی بہت مسجدوں میں جانے والے ہیں، انہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دے، اور اسی کے قریب قریب ابو دردہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میرے دوستو حدیث روایت کی ہے۔ اور اس کے بعد ابو امامہ سہل بن سعد سعدی، ابن عباس، ابن عمر ابی سعید خدری، زید بن حارثہ، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اسی طرح مروی ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ ابو داؤد، ابن حبان، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ 3 شخص اللہ عز و جل کی ضمان میں ہیں، اگر زندہ ہیں تو روزی دے اور کفایت کرے، مر جائیں تو جنت میں داخل کرے۔ جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر والوں پر سلام کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ضمان میں ہے، اور جو مسجد کو جائے اللہ کی ضمان میں ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نکلا اللہ کی ضمان میں ہے۔ طبرانی نے کبیر میں باسناد جید اور بہقی باسناد صحیح موقوفاً سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں
کہ جس نے گھر میں اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کو آیا وہ اللہ کا زائر ہے، اور جس کی زیارت کی جائے، زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والوں کو، یعنی وہ زائر ہے، زیارت کرنے والا ہے۔ اور پھر میرے دوستو، جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ زائر کا اکرام کرے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ میں بقیہ مسجد کے احکام کے متعلق کل عرض کروں گا۔ میں علامہ طالب سر کرمانی بسی یاسر آباد چک مغل تحصیل مرچ ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں، آپ نے ہر انسان کے کان تک اللہ کا کلام، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور پہنچانا ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی نیک کام مدد کرو، تو ہم نے مدد کرنی ہے، اور ہر کان تک میرا یہ پیغام ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کا احکام ہے، حکم ہے، یہ فرمان ہے، ضرور پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔